الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، آپ نے گزشتہ درس کے اندر بنی اسرائیل کی طرف سے عہد شکنی جو بیان کی گئی تھی اس کو سماعت فرمایا۔ اب آگے بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیلیوں سے 3 وعدے لیے تھے۔ پہلا وعدہ کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں اور معمولی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، لین دین پر قتل، رشتے ناطے پر قتل، اس طرح پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پہلا وعدہ یہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اے بنی اسرائیلیو، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون۔ برادری رشتہ داروں کو قتل کرنا اپنا ہی خون بہانا ہے، یعنی کہ گویا کہ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نسبت ہماری ایک ہے، ہمارے باپ دادا پردادا ایک ہیں، گویا کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنا گویا کہ یہ اپنا ہی خون بہانا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل ناحق۔ اس لیے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل کا مقدمہ دائر ہوگا، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر بندہ اپنی اصلاح کرے تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ دنیا میں تو لوگ دو وغیرہ لگا کر جھوٹ بول کر عدالتوں سے بچ جاتے ہیں، مگر جو اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، سچی عدالت ہوگی، وہاں تو نہ کوئی کسی کو دھوکہ دے سکے گا، اور نہ وہاں جھوٹ چلے گا، نہ وہاں سفارش چلے گی۔ اگر کوئی وہاں جھوٹ بولے گا بھی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ مشرک جب اللہ رب العزت کی عدالت میں لے جائیں گے اور رب تعالیٰ ان سے کہیں گے جب میں نے تمہیں شرک سے منع کیا تھا پھر تم نے شرک کیوں کیا، تو مشرکین قسم اٹھا کر کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان کو یہ کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تو تھا بنی اسرائیل سے پہلا وعدہ کہ تم نے قتل نہیں کرنا۔ دوسرا وعدہ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے۔ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنے گھروں سے نکال کر خود ان پر قابض ہو جاتے اور داخل ہو جاتے، ان میں بیٹھ جاتے، قبضہ کر لیتے۔ جس طرح یہ کچھ عرصہ پہلے یہودی آئے نئے نئے فلسطین کے اندر، انہوں نے بھی اس طرح کیا کہ فلسطینیوں کو گھروں سے نکال کر ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا،
پھر کہا کہ ہمیں تسلیم کرو کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ کہ زمینیں فلسطینیوں کی، مکانات فلسطینیوں کے، باغات فلسطینیوں کے، لیکن ان یہودیوں نے ناجائز قبضے کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرو۔ انہیں تو تسلیم کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے یہ جو ناجائز قبضے وغیرہ کیے ہوئے ہیں یہ تم نے ٹھیک کیا ہے۔ ان کو تو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ تم جو کام کر رہے ہو، ناجائز قبضے کر رہے ہو، یہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو۔ بلکہ بعض حکومتوں نے اسرائیل کو اس ظلم کے باوجود تسلیم بھی کیا ہے۔ ثم اقررتم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو تم سے ہم نے وعدے لیے تم نے اقرار کیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس وقت کے جو اسرائیلی تھے تم اس پر گواہی دیتے ہو، اس وقت جو اسرائیلی موجود تھے تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ نے یہ وعدے لیے تھے۔ جو اسرائیلی، جو یہودی حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود تھے، وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہی تو ہو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے گھروں سے، اپنے میں سے ان کے گھروں سے۔ قتل نہ کرنے کا جو وعدہ تم نے پورا نہ کیا، جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا بھی قتل نہیں کرنا، اس کو بھی تم نے پورا نہیں کیا۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا کہ گھروں سے اپنی جانوں کو نہیں نکالنا، اس کو بھی تم نے پورا نہیں کیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر اس گناہ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کو اسم کہتے ہیں۔ اگر بندے کے حکم کو توڑا جائے تو اس کو عدوان کہتے ہیں۔ بندے کے حق کو ضائع کیا جائے، تلف کیا جائے تو اس کو عدوان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے رب تعالیٰ نے جو حکم دیا تم قتل نہ کرو، انہوں نے قتل کر کے رب تعالیٰ کے حکم کو توڑا، اسم کا ارتکاب کیا اور بندوں کو قتل کیا اور ان کو گھروں سے نکال کر عدوان کا ارتکاب کیا۔ تیسرا وعدہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرا وعدہ جو ہم نے بنی اسرائیل سے لیا کہ اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا۔ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج جو اکثر آپس میں دست گریباں رہتے تھے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے طرفدار تھے۔ ان کی آپس میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آ جاتا تو ان کو قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے تھے۔ اب ان کی برادری کے جو لوگ قیدی بن جاتے وہ ان سے اپنی زمینوں اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر اجرت بھی نہ دیتے، کھانا وغیرہ بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر یہ آپس میں چندہ کر کے، اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اگر وہ تمہارے پاس گرفتار ہو کر آ جائیں تو انہیں رہا کرواؤ، ان کی مالی امداد کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حکم پر تو تم عمل کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔ اس حکم پر عمل نہیں کرتے، گھروں سے پہلے نکال لیتے ہو،
پھر چندہ اکٹھا کر کے پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کا، بعض احکامات مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے بدلہ جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں یہودیوں کے لیے رسوائی، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، جزیہ یہ رسوائی ہے ان کی۔ اور آخرت کے اندر ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ جہنم کے طبقات ہیں، جو سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، جس میں کلمہ پڑھنے والے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اللہ رب العزت اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے۔ اور اس سے نیچے والے طبقہ میں نصارہ ہوں گے، اور اس سے نیچے یہودی ہوں گے، اور منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے زیادہ ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ لوگ دنیا کو لے لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، رشوت لے لی، سود کھا لیا، دنیا کے اندر پیسہ لے لیا، جھوٹ بول دیا، یہ گویا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کو۔ اب تمہیں عذاب کے اندر زیادتی تو ملے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں، یہ تمہاری آخرت کی سزا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔